لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور خطاب کا انداز اور لفظ کا انتخاب اتنا پیارا ہے۔ خالق ہے وہ، احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے بندے کو کسی اور لفظ سے بھی یاد فرماتا، جلال کے انداز میں بھی حکم دے سکتا ہے، لیکن اس کریم نے اپنی شان و رحمت کی جلوہ گری یوں دکھائی کہ جب روزے کا حکم دینا ہوا تو پہلے پیار سے پکارا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی تم صاحب ایمان ہو، اور جب تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تو تم دنیا میں بھی امن پانے والے ہو اور آخرت میں بھی امن پا جاؤ گے۔ اور یہ نہ تصور کیا جائے کہ یہ روزے صرف تمہیں پر فرض کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ روزے تم سے اگلی امتوں پر بھی اللہ عز و جل نے فرض فرمائے تھے، ان کے لیے بھی یہ روزے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہیں، اور اسلام کے ارکان میں سے یہ بہت اہم رکن ہے۔ اور اس عبادت کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ منفی عبادت ہے، باقی عبادتوں میں کرنے کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھو، حج ادا کرو، زکات دو۔ اب روزے کا جو حکم ہے یہ کچھ کرنے کا نہیں، تین چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے وجود کو روکنے کا نام روزہ ہے، جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہے کتب علیکم الصیام، سیام اور صوم اس کے معنی انصاف یعنی رکنے کے ہوتے ہیں، لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہاں رکنے کا حکم دیا جائے گا، اور یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر برائیاں، زیادہ تر بدکرداریاں، زیادہ تر بے راہروی اور زیادہ تر بے عملی کا شکار وہی ہوتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور شکم سیری ہی انسان کو آوارگی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرا کریم یہ چاہتا ہے کہ بندے معزز بن جائیں، میرا کریم یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے سارے کام آسان ہو جائیں، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو ایسا وصف نصیب ہو جائے جس وصف کو اختیار کرنے کے بعد وہ دنیا میں بھی عزت والے ہو جائیں اور آخرت میں بھی عزت والے ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے روزے کا حکم دیا۔ رکنا اصطلاح شریعت کے اندر تو بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام ہے روزہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف انہی چیزوں سے رکنے سے روزے کی برکتیں نہیں ملتی،
بلکہ میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں اللہ عز و جل نے ان تین چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اور بندہ ان تین چیزوں سے رک بھی گیا، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے نہ رکا تو وہ روزے کی برکتوں سے محروم رہا، فرض ادا ہو گیا۔ جیسے آج نماز پڑھتا ہے مسلمان، تو نماز کی خاصیت اور اس کی تاثیر تو یہ ہونی چاہیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی بندہ پڑھتا ہے اور بے حیائی بھی کر رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، فرض ادا ہو گیا، لیکن نماز کی وہ تاثیر اس کی زندگی میں جو پیدا نہ ہوئی، اس کی وجہ اس کا قصور نماز کا نہیں ہے، بندے کے اندر کچھ ایسی خامی نماز کی ادائیگی میں رہ گئی جس کی وجہ سے نماز اپنا وہ جلوہ اس کو نہ دکھا۔ جیسے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں، رکنا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اعتراضات کا لگ گئے، سوالات پوچھنے والوں کی لائن لگ گئی۔ تو اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، جب بہت زیادہ بکواس کرنے والے اور سوالات کرنے والے جب پہنچے اور ادھر ادھر کے جب سوالات پوچھنے لگے تو آپ نے برجستہ فرمایا، جسے قرآن بیان کرتا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قسم کے سوالات جب پوچھنے لگے لوگ تو انہوں نے کیا کہا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے بات نہ کرنے کا روزہ کیا، آج کے دن میں تم سے کوئی فضول بات نہ کروں گی، یعنی تمہارے کسی سوال کا جواب نہ دوں گی۔ یہاں بھی لفظ صوم آیا اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چپ رہنے کا بھی ہوتا، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے اسے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا من صمت فقد نجات، جو چپ رہا اس سے نجات۔ یہاں بھی وہی صوم بنتا، اور سب سے زیادہ خطرے کی چیز فضول گوئی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زیادہ بات کرنا یہ عام دنوں میں بھی منع ہے، اور روزے کی حالت میں تو خاص طور پر زیادہ بکواس کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی زیادہ بولتا ہے نا، اس کے جھوٹ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، غیبت میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، چغلی میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، مختلف گناہوں میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں فضول گوئی سے بھی بچو، جھوٹ سے بھی بچو۔ یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، فضول گوئی سے نہیں روکتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے یا پیاسا رہتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں متقی بنانے کے لیے روزے کی فرضیت تمہارے اوپر نازل فرمائی اور حکم دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تم سے جھگڑا کرے، تکرار کرے، بحث و مباحثہ کرے تو تم اس سے کہہ دو بھائی میں روزے سے، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کر اپنے غلاموں کو نصیحت فرمائی کہ میرے غلاموں اگر تم نے اپنے آپ کو روک لیا تو یہی رکنا ہوتا ہے، تم ادھر رکے تمہیں ادھر تقویٰ کی دولت نصیب ہو گئی، ادھر تم پرہیزگار ہو گئے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر سمجھنے کے لائق ہے کہ عام طور پر بھی لغویات سے پرہیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس قوم کی ناکامی کی اور بربادی کی وجوہات کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قوم لغویات میں پڑ گئی، فضول چیزوں میں پڑ گئی۔ یہ تو ابھی اللہ عز و جل کا خاص کرم ہوا ہے امت مسلمہ پر کہ پہلے کس طریقے سے راتوں کو کرکٹ لوگ کھیلتے تھے، ماہ رمضان کی کیرم کھیلا کرتے تھے، اب بہت کم نظر آتا ہے، ورنہ پہلے تو رات پر یہی چلتا رہتا تھا، ماہ رمضان کیا آتا پیچھے دیکھ کی لائن لگ جاتی اور کرکٹ کی گرس کی لائن لگ جاتی اور لوگ گلی کوچوں میں کھیلا کرتے۔ حیرت کی بات ہے اللہ شیطان کو قید کر کے تمہارے لیے عبادت کی راحتوں کا اہتمام فرماتا ہے، اور مسلمان ہے کہ خود شیطان بن کر کے پوری رات عبادت کی بجائے دہل پہ گزارتا نظر آتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ناکامی کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان لغویات میں پڑ گیا، بلکہ آپ قرآن شریف میں دیکھیں کہ جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے، فضول چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، فضول کاموں سے پرہیز کرتا ہے، اسے صرف جنت ہی نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں اسے جنت الفردوس کا حقدار کیا گیا اور اسے کامیاب مومن کے اوصاف میں شمار کیا گیا، جیسا کہ 18ویں پارے کی ابتدائی آیت میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ نماز کے بعد میرے کریم نے پہلے کس وصف کا ذکر کیا، وہ یہی فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے اور جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر لغویات سے پرہیز کریں، لہو اللیل سے پرہیز کریں، فضول گوئی سے پرہیز کریں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جسے یہ وصف نصیب ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔